نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو دی روشنی کے لیے پھرتا ہے اس کو لوگوں میں برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جس کا حال یہ ہے کہ پڑا ہے اندھیروں میں وہاں سے نکل نہیں سکتا، اسی طرح مزین کر دیے کافروں کی نگاہ میں ان کے کام۔ خلاصہ تفسیر، ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور یعنی ایمان دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جس سے وہ سب مضرتوں سے مثل گمراہی وغیرہ محفوظ اور مامون و بے فکر پھرتا ہے۔ تو کیا ایسا شخص بدحالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ گمراہی کی تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے اور ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا؟ مراد یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوا اور اس کا تعجب نہ کیا جاوے کہ کفر پر باوجود اس کے ظلمت ہونے کے وہ کیوں قائم رہا۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح مومنین کو ان کا ایمان اچھا معلوم ہوتا ہے اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال کفر وغیرہ مستحسن معلوم ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہ رؤسائے مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محمل فرمائشیں اور شبہات و مجادلات پیش کرتے رہتے ہیں اپنے کفر کو مستحسن ہی سمجھ کر اس پر مصر ہیں۔ معارف و مسائل، پچھلی آیتوں میں پہلے اس کا ذکر آیا تھا کہ مخالفین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے کھلے کھلے معجزات دیکھنے کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی سے نئے نئے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے بتلا دیا کہ اگر یہ لوگ واقعی حق طلب ہوتے تو جو معجزات ان کی آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں وہ ان کو راہ حق دکھانے کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھے۔ پھر ان معجزات کا بیان آیا۔ مذکورہ آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے والوں اور کفر و انکار کرنے والوں کے کچھ حالات و خیالات اور دونوں کے نیک و بد انجام کا بیان اور مومن و کافر اور ایمان و کفر کی حقیقت کو مثالوں میں سمجھایا گیا ہے۔ مومن اور کافر کی مثال زندہ اور مردے سے اور ایمان و کفر کی مثال روشنی اور اندھیرے سے دی گئی ہے۔ یہ قرآنی تمثیلات ہیں جن میں کوئی شاعری نہیں، ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ۔ اس تمثیل میں مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ بتلایا گیا ہے۔ وجہ یہ کہ انسان اور حیوانات اور نباتات وغیرہ میں اگرچہ حیات اور زندگی کی قسمیں اور شکلیں مختلف ہیں لیکن اتنی بات سے کوئی سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کی زندگی کسی خاص مقصد کے لیے ہے اور قدرت نے اس میں اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری اہلیت اور صلاحیت رکھی ہے۔ ارشاد قرآنی جیسا کہ آیت میں ہے اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ میں اسی کا بیان ہے کہ اللہ جل شانہ نے کائنات عالم کی ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا اس تک پہنچنے کی اس کو پوری ہدایت دے دی، جن کے ماتحت ہر مخلوق اپنے اپنے وظیفہ زندگی اور اپنی اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کر رہی ہے۔ اس عالم میں زمین، پانی اور ہوا اور آگ، اسی طرح آسمانی مخلوقات اور چاند، سورج اور کل ستارے اپنی اپنی ڈیوٹی پوری طرح پہچان کر اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اور یہی ادائے فرائض ان میں سے ہر چیز کی زندگی کا ثبوت ہے۔ اور جس وقت
جس حال میں ان میں سے کوئی چیز اپنی ڈیوٹی ادا کرنا چھوڑ دے تو وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ پانی اگر اپنا کام پیاس بجھا دینا اور میل کچیل دور کرنا وغیرہ چھوڑ دے تو وہ پانی نہیں کہلائے گا۔ آگ جلنا اور جلانا چھوڑ دے تو وہ آگ نہیں رہے گی۔ درخت اور گھاس اگنا اور بڑھنا پھر پھل پھول لانا چھوڑ دے تو وہ درخت اور نبات نہیں رہے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو چھوڑ دیا تو وہ ایک بے جان مردہ کی طرح ہو گئی۔ تمام کائنات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک انسان جس میں کچھ عقل و شعور ہو اس بات پر غور کرنے کے لیے مجبور ہوگا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اور یہ کہ اگر وہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہے، اور اس کو پورا نہیں کرتا تو وہ ایک مردہ لاش سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ انسان کا مقصد زندگی کیا اور اس کے فرائض کیا ہیں، اور مذکورہ صدر اصول کے مطابق یہ متعین ہے کہ اگر وہ اپنے مقصد زندگی اور ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہے تو زندہ ہے، ورنہ مردہ کہلانے کا مستحق ہے۔ جن بے بصیرت لوگوں نے انسان کو دنیا کی ایک خود رو گھاس یا ایک ہوشیار قسم کا جانور قرار دے دیا ہے، اور ان کے نزدیک ایک انسان اور گدھے کتے میں کوئی امتیاز نہیں، ان سب کا مقصد زندگی انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، پھر مر جانا ہی قرار دے لیا ہے۔ وہ تو اہل عقل و شعور کے نزدیک قابل خطاب نہیں۔ عقلائے دنیا خواہ کسی مذہب و ملت اور کسی مکتب خیال سے تعلق رکھتے ہوں، ابتدائے عالم سے آج تک انسان کے مخدوم کائنات اور فضل المخلوقات ہونے پر متفق چلے آئے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ افضل و اعلیٰ اسی چیز کو سمجھا اور کہا جا سکتا ہے جس کا مقصد زندگی اعلیٰ و افضل ہونے کے اعتبار سے ممتاز ہو۔ اور ہر سمجھ بوجھ والا انسان یہ بھی جانتا ہے کہ کھانے پینے، سونے جاگنے، رہنے سہنے، اوڑھنے پہننے میں انسان کو دوسرے جانوروں سے کوئی خاص امتیاز حاصل نہیں، بلکہ بہت سے جانور اس سے بہتر، اس سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، اس سے بہتر قدرتی لباس میں ملبوس ہیں، اس سے بہتر ہوا و فضا میں رہتے بستے ہیں، اور جہاں تک اپنے نفع نقصان کی پہچان کا معاملہ ہے اس میں بھی ہر جانور بلکہ ہر درخت ایک حد تک باشعور ہے، مفید چیزوں کے حاصل کرنے اور مضر چیزوں سے بچنے کی خاصی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے لیے نفع رسانی کے معاملے میں تو تمام حیوانات اور نباتات کا قدم بظاہر انسان سے بھی آگے نظر آتا ہے کہ ان کے گوشت، کھال، ہڈی، پٹھے اور درختوں کی جڑ سے لے کر شاخوں اور پتوں تک ہر چیز مخلوق کے لیے کارآمد اور ان کی ضروریات زندگی پیدا کرنے میں بے شمار فوائد کی حامل ہے، بخلاف انسان کے کہ نہ اس کا گوشت کسی کے کام آتا ہے، نہ کھال، نہ بال، نہ ہڈی، نہ پٹھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں پھر ہر انسان کس بنا پر مخدوم کائنات اور افضل المخلوقات ٹھہرتے ہیں۔ اب حقیقت شناسی کی منزل قریب آ پہنچی، ذرا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان ساری چیزوں کے عقل و شعور کی رسائی صرف موجودہ زندگی کے وقتی اور ہنگامی نفع نقصان تک ہے، اور اسی زندگی میں وہ دوسروں کے لیے فائدہ بخش نظر آتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا آنے والا ہے، اس میدان میں جمادات، نباتات تو کیا کسی بڑے بڑے ہوشیار جانور کی عقل و شعور بھی کام نہیں دیتی، اور نہ اس میدان میں ان میں سے کوئی چیز کسی کے لیے کارآمد یا مفید ہو سکتی ہے۔ بس یہی وہ میدان ہے جس میں مخدوم کائنات اور افضل المخلوقات انسان کو کام کرنا ہے، اور اسی سے اس کا امتیاز دوسری مخلوقات سے واضح ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد زندگی پوری عالم کی ابتدا و انتہا کو سامنے رکھ کر سب کے نتائج اور عواقب پر نظر ڈالنا اور یہ متعین کرنا کہ مجموعی اعتبار سے کیا چیز نافع اور مفید ہے اور کون سی چیز مضر و تکلیف دہ ہے، پھر اس بصیرت کے ساتھ خود اپنے لیے بھی مفید چیزوں کو حاصل کرنا
اور مضر چیزوں سے بچنا، اور دوسروں کو بھی ان مفید چیزوں کی طرف دعوت دینا اور بری چیزوں سے بچانے کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ دائمی راحت و سکون اور اطمینان کی زندگی حاصل ہو سکے۔ اور جب انسان کا مقصد زندگی اور کمال انسانی کا یہ معیاری فائدہ خود حاصل کرنا اور دوسروں کو پہنچانا ہے، تو اب قرآن کی یہ تمثیل حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے کہ زندہ صرف وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور عالم کے ابتدا و انتہا اور اس میں مجموعی اعتبار سے نفع و نقصان کو وحی الہی کی روشنی میں پہچانے، کیونکہ نری عقل انسانی نہ کبھی اس میدان کو سر کیا ہے نہ کر سکتی ہے۔ بڑے بڑے عقلاء و حکماء اور فیلسوفان عالم نے انجام کار اس کا اقرار کیا ہے، جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خوب فرمایا ہے اسی سلسلے میں۔ اور جب مقصد زندگی کے اعتبار سے زندہ صرف وہ شخص ہے جو وحی الہی کا تابع اور مومن ہو، تو یہ بھی متعین ہو گیا جو انسان نہیں وہ مردہ کہلانے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا، زندگی اس بہر اطاعت و بندگی است، بے عبادت زندگی شرمندگی است۔ اور اسی طرح آگے بھی فرما، آدمیت لخم و شخم و پیوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ یہ قرآنی مثال تھی مومن و کافر کی کہ مومن زندہ اور کافر مردہ ہے۔ دوسری مثال ایمان و کفر کی نور و ظلمت کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایمان نور ہے اور کفر ظلمت۔ ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت اور اندھیرا قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیا جائے تو یہ مثال بھی کوئی خیالی مثال نہیں، ایک حقیقت کا بیان ہے۔ یہاں بھی روشنی اور اندھیرے کے اصل مقصد پر غور کیا جائے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ روشنی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے نزدیک و دور کی اشیاء کو دیکھ سکیں، جس کے نتیجے میں مضر چیزوں سے بچنے اور مفید کا اختیار کرنے کا موقع ملے۔ اب ایمان کو دیکھو کہ وہ ایک نور ہے جس کی روشنی تمام انسانوں اور زمین اور ان سب سے باہر کی تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ صرف یہی روشنی پورے عالم کے انجام اور تمام امور کے صحیح نتائج کو دکھا سکتی ہے۔ جس کے ساتھ یہ نور ہو تو وہ خود بھی تمام نقصان دہ و مضر چیزوں سے بچا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی بچا سکتا ہے، اور جس کو یہ روشنی حاصل نہیں وہ خواہ اندھیرے میں ہے۔ مجموعہ عالم اور پوری زندگی کے اعتبار سے کیا چیز نافع ہے کیا مضر، اس کا کوئی امتیاز نہیں کر سکتا۔ صرف پاس پاس کی چیزوں کو ٹٹول کر کچھ پہچان لیتا ہے، مگر بعد میں آنے والی دائمی زندگی کی اس کو کچھ خبر نہیں، نہ اس کے نفع و ضرر کا اسے کچھ ادراک ہے۔ قرآن کریم نے اسی مضمون کے لیے ارشاد فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی یہ لوگ ظاہری دنیوی زندگی اور اس کے کھرے کھوٹے کو تو کچھ پہچانتے ہیں مگر عالم آخرت سے قطعاً غافل ہیں۔ دوسری ایک آیت میں پچھلی منکر اور کافر امتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے فرمایا ہے، وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یعنی آخرت کے معاملے میں ایسی شدید غفلت اور بے عقلی برتنے والے اس دنیا میں بے وقوف نادان نہ تھے، بلکہ مستبصرین یعنی روشن خیال لوگ تھے، مگر یہ ظاہری سطحی روشن خیالی صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کے سنوارنے ہی میں ہے کام دے سکتی تھی، آخرت کی دائمی زندگی میں اس نے کچھ کام نہ دیا۔ اس تفصیل کو سننے کے بعد قرآن مجید کی آیت مذکور کو پھر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو پہلے مردہ یعنی کافر تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی مسلمان بنا دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور یعنی ایمان دے دیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں پھرتا ہے۔ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کی مثال ایسی ہے کہ وہ قسم قسم کی اندھیریوں میں گھرا ہوا ہے جس سے نکلنے نہیں پاتا، یعنی کفر کی اندھیریوں میں مبتلا ہے، وہ خود ہی اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتا اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتا، دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتا ہے۔
نور ایمان کا فائدہ اور دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ اس آیت میں نورًا یمشی بہ فی الناس فرما کر اس طرح بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ نور ایمان صرف کسی مسجد یا خانگاہ یا گوشے و حجرے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نور دیا ہے وہ اس کو لے کر سب جگہ لوگوں کے رزم بزم میں لیے پھرتا ہے اور ہر جگہ اس روشنی سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ نور کسی ظلمت سے دب نہیں سکتا، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی اندھیرے میں مغلوب نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی روشنی دور تک نہیں پہنچتی، تیز روشنی ہوتی ہے تو دور تک پھیلتی ہے، کم ہوتی ہے تو تھوڑی جگہ کو روشن کرتی ہے، مگر اندھیرے پر بہرحال غالب ہی رہتی ہے۔ اندھیری اس پر غالب نہیں آتی، وہ روشنی ہی نہیں جو اندھیرے سے مغلوب ہو جائے، اسی طرح وہ ایمان ہی نہیں جو کفر سے مغلوب یا مرعوب ہو جائے۔ یہ نور ایمان انسانی زندگی کے ہر شعبے، ہر حال، ہر دور میں اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اس مثال میں ایک اور اشارہ یہ بھی ہے کہ جس طرح روشنی کا فائدہ ہر انسان و حیوان کو ارادہ و بے ارادہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے، فرض کرو کہ نہ روشنی والا یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، نہ دوسرا یہ قصد کر کے نکلا ہے کہ اس کی روشنی سے مجھے فائدہ پہنچے، مگر جب روشنی کسی کے ساتھ ہوگی تو اس سے جبری اور قدرتی طور پر سب کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح مومن کے ایمان سے دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے، خواہ اس کو احسان ہو یا نہ ہو۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ان واضح کھلے ہوئے دلائل کے باوجود منکرین اور کفار جو بات کو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسب خیال، خویش، خبت دارد، شیطان اور نفسانی خواہشات نے ان کی نظروں میں ان کے برے اعمال ہی کو خوبصورت اور بھلا بنا رکھا ہے، جو سخت مغالطہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن کے زندہ اور کافر کے مردہ ہونے کی مثالیں دی ہیں اور نور کو بھی بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔